الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا مالک بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من ضم یتیما بین ابوین مسلمین الی طعامہ و شرابہ، جو شخص کسی ایسے یتیم کی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہوں اور وہ والدین اس بچے کے مسلمان بھی ہوں، الی طعامہ و شرابہ حتی یستغنی عنہ، ایسے یتیم کو وہ اپنے دسترخوان پر بٹھائے، اپنے ساتھ کھانا کھلائے، پانی پلائے، حتیٰ کہ وہ یتیم بچہ وہ خود کفیل ہو جائے، یعنی جوان ہو جائے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر سکے۔ وجبت لہ الجنہ، البتہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو لازمی طور پر واجب کر دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا اگلا ایک ٹکڑا جو اس باب کے حوالے سے ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے میں اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیری ہی ہے۔ دو باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ایک تو ہم مسلسل اس باب کے تحت جو پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات اس حدیث میں یتیم کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ یتیم بھی ایسا کہ جس کا نہ والد ہو نہ ماں ہو، دونوں وفات پا چکے ہوں، تو ان یتیموں کی کفالت کرنا، ایسے بچے کو اپنے گھر میں لے آنا، اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اپنے ساتھ اسے رکھنا، یہ الی طعامہ و شرابہ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ بندہ اسے اپنے خاندان میں شریک کر لے، اس بچے کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کو کھانا کھلائیں تو وہ کھانا اور ہوتا ہے، گھر کے لیے جو پکاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات جس کی ہم کفالت کر رہے ہوں اس کے لیے زیادہ تر بچا کچا کھانا ہی ملتا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی خود کھاتا ہے، جیسا کھانا گھر میں کھاتا ہے ویسا ہی یتیم کو کھلائے، اس کی پرورش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو قطعی طور پر واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس بندے پر جنت لازمی ہے۔ اندازہ کریں کہ ایک یتیم کی پرورش، جو کہ آج کل کے معاشرے میں شاید عیب سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہمارے بچے کے پاس کھڑا ہو جائے تو ہم اپنے بچے کو ہٹا لیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں نہ جانے کون کون سے خیالات آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایسے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے، ان سے الگ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات
ایسے بچوں کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، جس کے ماں باپ وفات پا جائیں، اور خاص طور پر ایسا بچہ یا بچی جب دنیا پہ آ جائے اور اسی وقت اس کی والدہ وفات پا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ منحوس ہے، یہ اپنی ماں کو مار کر دنیا پہ آیا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی نظریات ہیں یہ اسلام کے مخالف ہیں۔ اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ پیار کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کریں، نہ بچہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی نفع نقصان کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس حدیث میں یہ جو پہلا ٹکڑا بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو کسی یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر ہم گھر میں نہ لائیں تو جو کوئی یتیم بچہ ہے، کسی کی پرورش کوئی کر رہا ہے، یا آج کل یہ دارالامان بنے ہیں، وہاں بھی بہت سارے ایسے بچے پائے جاتے ہیں، ہم ان کی ضروریات اپنے ذمے لے سکتے ہیں، تو یقیناً یہ سودا بڑا فائدہ مند ہے۔ ہم کسی یتیم کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔